اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے متعلق بیان کیا، جتنے بھی افراد مرنے والے سے متعلق ہو سکتے تھے، جو قریب سے قریب تر تھے، ان تمام کے متعلق ان کا حصہ مقرر کیا، ان کی حالتوں کا بیان کیا اور اس کو ایک باقاعدہ ضابطے کے طور پر دیا کہ اس کی خلاف ورزی قطعی طور پر نہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا، اور جو اس پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ پھر عورتوں سے متعلق یہ بیان کیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت سے بدکاری ہو جائے تو اس وقت کس طرح سے معاملے کو حل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ سختی کی گئی کہ 4 گواہ، اور وہ بھی صرف مرد رہیں گے، اس میں کوئی عورت گواہ کے طور پر نہیں آ سکتی، جیسے کہ اور دوسرے مواقع پر ہے کہ اگر مرد پورا ان کا وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو 2 عورتیں ان کی جگہ پر لے لی جائیں گی اور ان سے گواہی طلب کر لی جائے گی۔ لیکن اس موقع پر صرف 4 مردوں کو ہی مقرر کیا گیا، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر 3 مرد ہیں تو 2 عورتیں آ جائیں، گواہی پوری ہو جائے گی، یا 2 مرد ہو جائیں اور 4 عورتیں ہو جائیں، 4 نہیں 40 عورتیں بھی ہو جائیں گی تو بھی ان سے گواہی نہیں دی جائے گی، 4 مرد ہی ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے کہ اگر گواہی واقعتاً وہ سب کے سب ایماندارانہ طریقے پر دے دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کو، کیونکہ اس وقت تک باقاعدہ ضابطہ نہیں آیا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فی الحال ایک عارضی گویا عبوری انداز میں ایک حکم یہ دے دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو قید میں رکھا جائے، ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، یہاں تک کہ یا تو موت آ جائے ان کو اسی قید میں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی باقاعدہ قانون نافذ کرے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون دیا گیا کہ شادی شدہ اگر ہے اس سے اس طرح کی بدکاری ہوتی ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس وقت اس کے لیے کیا سزا ہوگی، وہ باقاعدہ سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر مردوں سے خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت ہو جائے یعنی آپس میں، جس طرح سے قوم لوط کے لوگ کیا کرتے تھے، ان سے اگر اس طرح کی غلطی ہوتی ہے تو ان کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ ان کو تنگ کرو، پریشان کرو تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے حال کا اصلاح کر لیں اپنے حال کی، تو پھر اب ان سے تعارض مت کرو اور کسی طرح کا ان کو عار دلانا یا شرم دلانا یا ان پر جملے کسنا اس طرح کی حرکت نہ کرو، کیونکہ جب انہوں نے توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے تو پھر اب تمہیں بھی ان سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر توبہ کا طریقہ بتا دیا کہ توبہ کس وقت قبول کی جائے گی، یعنی کہ کوئی بھی گناہ کیا، توبہ کر لی ہو گیا اور پھر گناہ کر رہے اور پھر گناہ کر رہے اور پھر توبہ کر رہے، تو خالص توبہ کس انداز کی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے وہ بیان کیا گیا، اور کن کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے وہ سب بیان کیا گیا۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی انداز سے جو عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی عہد جاہلیت میں، کہ ان کو ستایا جانا، ان کو پریشان کیا جانا، ان کو نکاح سے روکنا یا ان کو مال نہ دینا، اس طرح کی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کا سد باب کیا گیا، کیونکہ اسلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، ہر ایک کو اس نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نہ ہونے پائے، اس بات پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ ایسی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہی عمل کریں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ کیا کریں گے عمل، ان کو تو جب اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان نہیں تو اس کی بات پر کیا ان کا یقین، کیا ان کو ماننا۔ چنانچہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بات کسی طور پر جائز ہی نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا،
کہ زبردستی تم عورتوں کو ان کے وارث بن جاؤ، زبردستی تم عورتوں کو ان پر اپنا حق جمانے لگو اور ان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرو، کسی بھی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں عہد جاہلیت میں مختلف انداز سے ان کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ عورت کو جو بھی مال ملا، کہیں سے بھی ملا، اپنے مائکے سے اس کو میراث کے طور پر ملا یا اس کو کسی نے ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا، وہ سارا کا سارا مال یا تو اس کا شوہر ہضم کر لیتا تھا یا اس کے سسرال کے لوگ لے لیا کرتے تھے۔ اس عورت کے ہاتھ پھوٹی کوڑی نہیں لگتی تھی۔ اس زیادتی کو روکا گیا کہ جو چیز جس کی ہے وہ اسی کی رہے گی، یا شوہر مہر دے رہا ہے وہ پھر بعد میں واپس لے لیتا ہے، یا نہیں دیتا کہ تو ہمارا ہے، پلٹ کے تو ہمارے ہی پاس آئے، یہ زیادتی۔ تو جو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، شوہر سے جو حق اس کا ہے مہر کی صورت میں وہ اس کو ملنا چاہیے، اسی کا حق ہے، اس پر کسی کا کوئی کسی اجارہ داری نہیں۔ اسی طرح سے میراث وغیرہ اس کو جو مائکے سے ملی اپنے، یا کسی نے ہدیہ اور تحفے وغیرہ کی شکل میں کچھ دیا، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، چاہے زیور وغیرہ کی صورت میں ہو، یا اور کسی انداز سے، وہ اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، نہ شوہر کا حق ہے نہ اس کے گھر والوں کا کوئی حق ہے اس ظلم کو۔ دوسرا یہ کہ عورت کے پاس مال ہوتا تھا، اگر مثال کے طور پر وہ بیوہ ہو گئی تو اب اس کو نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ کچھ تو یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، عار سمجھتے تھے اس کو کہ وہ ہمارے گھر کی عورت اب دوسری جگہ جائے نکاح کرے، اس کو عار سمجھا جاتا تھا، نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ اور کبھی یہ مقصد ہوتا تھا کہ یہ اگر جائے گی تو اپنا جو کچھ بھی اثاثہ اور سامان وغیرہ مال وغیرہ وہ سب لیے چلی جائے گی، اور نہیں جانے دینا چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ یہ مال ہم کو مل جائے۔ اب یا تو وہ خود دے دے تو پھر ٹھیک ہے، خالی ہاتھ جائے، اور نہیں دے رہی ہے تو پھر وہ اپنے ہی گھر میں رہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، پھر تو ہمارا ہی ہے۔ اس کو بھی روکا گیا۔ یہ جبری طور پر تم اس کے وارث نہیں بن سکتے ہو، حقیقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اس طور پر اگر تم وارث ہو رہے ہو تو جو تمہارا ہے وہ تم کو ملے گا۔ اسی طرح سے ان کے شوہر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور طلاق نہیں دے رہے ہیں۔ عورت بیچاری چاہتی ہے کہ ہم کو طلاق مل جائے، ہم آزاد ہو جائیں، وہ طلاق اس لیے نہیں دے رہے کہ اگر طلاق دیں گے تو اگر مہر نہیں دیا تو مہر دینا پڑے گا، اور یا پھر اگر دے چکے تو طلاق اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ تنگ آ کر خود ہمارا مہر جو ہم نے دیا تھا اس کو واپس کر دے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ یہ مختلف انداز تھے ان کو عورتوں کو پریشان کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبردستی تم کسی کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے ہو، زبردستی ان کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ عورتیں راضی ہو جائیں تو اس وارث ہو جائیں گے، تو یہ مطلب نہیں عورت کوئی بھی ہو کسی کی بھی غلامی میں آنا اور کسی کو بھی اپنا سرپرست اس انداز سے بنانا کہ ہم پوری طرح سے اس کے ماتحت ہو جائے، کوئی بھی آزاد عورت نہیں پسند کر سکتی۔ تو یہ اس انداز سے کہا گیا ہے کہ لا یحل لکم، تمہارے لیے کسی طور پر بھی گنجائش نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی یعنی ان کی مرضی کے بغیر تم کسی بھی اعتبار سے ان کے وارث بن سکو۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور تم ان کو اس طور پر نہ روکو، اس لیے نہ روکو کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ تم ان سے حاصل کر لو، مہر کی صورت میں دیا ہو یا کچھ نذرانے کے طور پر دیا ہو یا اسی طرح سے ہدیہ و تحفے کے طور پر تم نے دیا ہو، کسی بھی انداز میں کسی بھی مقدار میں دیا ہو، تم یہ چاہو کہ وہ تم کو واپس مل جائے تو ہدیہ اور تحفہ تو واپس ملنے کا ویسے بھی کوئی اس کا جواز نہیں، کیونکہ ہدیہ اور تحفے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ہدیے کو یا تحفے کو واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ اتنی شناعت ہے اس کی، اتنی برائی ہے اس کی کہ آپ نے جو دے دیا وہ دے دیا، اب اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اور بالخصوص ایسے موقع پر جب کہ عورت کی طرف سے کوئی قصور بھی نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، اور پھر اس کو تنگ کیا جائے کہ جو کچھ دیا ہے وہ واپس مل جائے ہم کو، وہ مہر کی صورت یا ہدیہ وغیرہ کی صورت میں، تب تو اور بھی اس کی برائی ہے۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے قصور پایا جا رہا ہے، اس کی طرف سے کمی پائی جا رہی ہے، وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، وہ شوہر کا خیال نہیں کر رہی ہے یا بدمزاج ہے اور اس طرح اس انداز کی، تو ایسی صورت میں اس سے لیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ دے کے اور اپنے کو آزاد کرا لو۔ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی تو پھر کسی طرح سے کوئی اس کا حق نہیں بنتا ہے، نہ شوہر کا نہ اور کسی کا، کہ وہ اس سے دی ہوئی رقم یا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ واپس لے سکے۔ ہاں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ واپس لینے کی گنجائش اس وقت ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر ان کی طرف سے کھلی ہوئی صریح قسم کی کوئی زیادتی، کوئی یعنی فحش کام پایا جائے ان کی طرف سے، تو اس وقت تم ان سے لے سکتے ہو کہ انہوں نے عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی،
شوہر کا کوئی خیال نہیں کیا، یعنی اپنے نفس میں خیانت کی، تو ایسی صورت میں تم ان سے اپنی اگر مہر دے چکے ہو تو وہ واپس لے سکتے ہو، یا لیکن مہر سے زیادہ نہیں لے سکتے پھر بھی، جس کو خلا کہہ سکتے ہیں کہ مہر سے زیادہ پھر بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تم نے ہدیہ تحفہ دیا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ کم سے کم اس کو نہ واپس لیا جائے، لیکن اگر لیتے ہو تو گنجائش بہرحال بدرجہ مجبوری ہے کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی ان کی طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے، کھلی ہوئی یعنی بے حیائی پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں تم گنجائش تمہارے لیے ہے کہ تم ان کو دیا ہوا مال لے سکتے ہو۔ یہ فاحشۃ مبینہ، فاحشہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی افراد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد یعنی بے حیائی، اس سے مراد یہ کہ عورت بد زبان، بد کلام، اور اسی طرح سے یعنی اس کے اندر تیزی تراری ہو، تو اس کو ایسی عورت کے لیے گنجائش اسلام نے رکھی ہے، قرآن نے رکھی ہے کہ ان سے اپنا دیا ہوا مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدکاری ہے، کہ اگر عورت نے بدکاری کی ہے، خیانت کی ہے اپنے نفس کے سلسلے میں، تو اس کو مجبور گویا کیا جائے، اس سے مال واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے یا کوئی دوسرا موقع نہیں ہے کہ عورت کو دی ہوئی چیز واپس لے لی جائے۔ وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی پاسداری کرو، اور جو ان کی ذمہ داری تم کو نکاح کی صورت میں دی گئی ہے اس کو پورا کرتے رہو، اس میں کسی قسم کی تمہاری طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر ان کے ساتھ رہو، کہ ان کی دلجوئی بھی ہونی چاہیے، ان کے جو حقوق واجبہ ہیں ان کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے، ان کے جو ضروری اور بنیادی قسم کے مسائل ہیں ان کا حل بھی تمہارے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ اب وہ تمہاری نگرانی میں اور تمہاری ماتحتی میں، جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی باپ ذمہ دار، بھائی ذمہ دار، اور جو گھر کے دوسرے افراد ذمہ دار، لیکن اب جب تمہارے نکاح میں آ گئی، وہ تمہارے گھر میں آ گئی ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے بنیادی مسائل کو حل کرو، اور بالخصوص جو نکاح کے موقع پر تم نے عہد کیا ہے اس کے نان نفقے کا، اس کے سکنے کا، اس کا پورا خیال کرنا کہ نان نفقے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے رہائش کا انتظام تمہاری ذمہ داری ہے، اور جس مال کے عوض وہ حلال ہوئی ہے یعنی مہر، وہ ذمہ داری ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ شروع آیت میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دینا، یعنی کہ دل پکڑ کر اور دل محسوس کے دے رہا ہے ارے کہاں اتنی بڑی رقم دینا پڑ رہی، نہیں، خوش دلی کے ساتھ کہ اسی مہر کے عوض وہ تمہارے نکاح میں تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، دانستہ طریقے پر ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیوی کے حق میں بہتر انسان ہوں، یعنی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، لہذا تم میں بھی بہترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی قرار پائے گا جو اپنی بیوی کے حقوق وغیرہ ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ہے۔ یا اسی طرح سے اور دوسرے مواقع پر آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حقوق کے سلسلے میں بہت بے چین رہتا ہوں کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے یا نہیں۔ وہ دو کون؟ الیتیم، ایک تو یتیم بچہ ہے کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں، اس کی کوئی پشپناہی کرنے والا نہیں، وہ اپنے حقوق حاصل کر سکے گا یا نہیں، اور جو کچھ اس کا ہے وہ اس کو مل سکے گا یا نہیں، جس کی بھی سرپرستی میں گیا، اب اس کے اندر ایمانداری ہے کہ بے ایمانی ہے، اس کا مال جس کا وہ نگراں بنایا گیا ہے وہ اس کو اس کے بڑے ہونے پر ادا کرے گا یا نہیں، یا جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا ہے اس کے مال سے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا یا اس کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا جائے گا، مجھے اس بات سے بڑی بے چینی ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، دوسری وہ ذات ہے جو عورت ہے، جو خلقی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، وہ اپنے حقوق پا سکے گی نہیں، اپنے باپ کے گھر میں اپنے باپ سے حقوق پا سکے گی یا بیچاری زندہ گار بھی رہے گی، شوہر کے گھر پہنچے گی تو شوہر اس کے حقوق ادا کرے گا یا اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، جیسے ابھی جاہلیت میں آپ دیکھ بھی رہے تھے اور قرآن نے بھی بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوں گی۔ تو یہ ان دو کے بارے میں مجھے بڑی بے چینی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کیسے لوگ ادا کریں گے، ان کا خیال کریں گے یا نہیں۔ چنانچہ مختلف انداز سے آپ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے
دل کا میلان اپنی جگہ پر، وہ نبی کے ساتھ بھی معاملہ تھا۔ آپ جب اللہ تقسیم کرتے تھے، آپ کے بعد جب آتا تھا اپنی بیویوں کو دیتے تھے تو پوری برابری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ایک کو جتنا دیا اتنا ہی آپ سب کو دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے اللہم ھذا فیما املک، اے اللہ یہ اس میں یعنی معاملہ ہے جس کا میں خود ذمہ دار ہوں، جس کا مجھے اختیار ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، میری پکڑ مت کرنا اس معاملے میں کہ جس کا ذمہ دار تو ہے، جس کا مالک تو ہے، میں اس کا مالک، یعنی دل کہ اگر کسی کی طرف مائل ہے زیادہ تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے اس کو قابو میں کر سکتا ہوں۔ جہاں تک ہاتھ کا معاملہ اور معاملات کا وہ ہے، اس میں پوری ایمانداری اور پورے انصاف کے ساتھ کام لیتا ہوں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میدان تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ تھا بنسبت اور دوسری ازواج مطہرات کے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اس سلسلے میں میری پکڑ نہ کرنا۔ تو اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ میلان کسی نہ کسی کی طرف ہوگا، چاہے وہ صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے خدمت گزاری کے اعتبار سے ہو، مختلف وہ ہوتے ہیں رجحانات کے اسباب، تو وہ تو پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں جن میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے یا ناانصافی کرے، اگر اس میں ناانصافی کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، اور اس انداز سے قیامت کے دن وہ آئے گا کہ اس کا ایک مونڈھا گرا ہوا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ اس نے اپنی 2 بیویوں میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی ہے۔ لہذا اگر 2 بیویاں ہیں تو پورا انصاف ہونا چاہیے، ہر چیز میں انصاف، جو ظاہر کے اعتبار سے، باطن میں وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اسی میں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم لاکھ کوشش کرو، لاکھ چاہو کہ اپنی بیویوں کے درمیان تم انصاف سے کام لوگے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، چاہے تم جتنا بھی کوشش کرو، جتنی بھی تمہاری خواہش ہو کہ 2 بیوی 4 بیوی 3 بیوی وہ جو ہیں ہماری، ہم ان کے درمیان انصاف کریں، لیکن تم انصاف نہیں کر سکتے ہو کیونکہ دل کا میلان دوسری طرف اور باقی چیز۔ تو اس وقت فرمایا فلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقہ، تو ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کو جس کی طرف تمہارا رجحان کم ہے اس کو بالکل معلق کر دو، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تمہارا، نہ اس کے مسائل کو حل کرنے کا معاملہ، نہ اس کے نفقے کی تمہیں فکر، نہ اس کی اور کسی ضرورت کا تمہیں کوئی خیال، بس تم ایک ہی کی طرف ہو کر رہے گا، اور بیچاری معلق ہے، نہ وہ شوہر والی ہے کہ اپنے ضروریات شوہر سے پوری کر سکے، نہ وہ بے شوہر والی ہے کہ کہیں اپنے نکاح کر سکے۔ تو اس طرح سے مت چھوڑنا، انصاف جو تمہارے اختیار کا ہے وہ کرتے رہنا، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہنا، سلیقے کے ساتھ رہنا، کہ کسی کے ساتھ ظلم اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ ہونے پائے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم ان میں کوئی بات ناپسند کر رہے ہو یا کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تم ناپسند کر رہے ہو، تو ذرا یہ بھی تو سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہو جو تم کو پسند آ رہی ہو۔ اگر صورت نہیں اچھی ہے تو ممکن ہے سیرت اچھی ہو، وہ تمہاری خدمت کا پورا خیال رکھتی ہو، تمہاری خدمت گزار ہو، وفا شعار ہو، اور تم جو بات کہتے ہو وہ فوراً پورا کر دیتی ہو، اس کو تمہاری خدمت کرتی ہو، تمہارے بچوں کو دیکھتی ہو، تمہارے گھر کی رکھوالی کرتی ہو، اور جو اس کے مطلب ایک عورت گھر میں کر سکتی وہ سارے کام وہ کرتی ہو، لیکن ایک صورت ہی لے کر تم پڑے ہو کہ وہی صورت کی اچھی نہیں، لہٰذا ہمارا دل نہیں لگتا اور ہم کو اچھی نہیں لگتی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر ایک چیز نہیں پسند آ رہی تو اس کی دوسری خوبیوں کو تو دیکھو، یہ ایک خرابی کی وجہ سے ساری خوبیوں پر پانی نہیں پھیرا جا سکتا ہے۔ لہذا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور دوسرے پہلو رکھے ہوں جو خیر کے ہوں، اور حقیقت ہے یہ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، او كما قال، کہ ایک مومن کسی مومنہ عورت کو چھوڑنا کہ اس سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو دوسری بات کو اچھی نظر آ رہی ہے، اس کی طرف تو توجہ ہونی چاہیے۔ لہذا ہر اعتبار سے رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور جہاں ممکن نہ ہو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے رکھے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی فرمان نبی کا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز اگر ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ طلاق کا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل گرفت ہو۔ اب جیسے دوسروں کے وہاں ہے
کہ وہ ان کے وہاں راستہ ہے ہی نہیں کوئی طلاق کا، تو کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی زہر کھلا رہا ہے، کوئی دریا میں ڈھکیلے دے رہا ہے، کوئی آگ لگائے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھولا ہے کہ اگر کسی طرح سے نباہ ممکن نہ ہو، سمجھانے اور سمجھنے کی بات بھی کوئی کارگر نہ ہو رہی ہو اور کوئی راستہ بظاہر نہیں نکلا ہو، دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھ لو کہ ہم حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ طلاق سے آزادی حاصل کر لو. شوہر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دے گا، بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دے گا، اور یہ زندگی جو عجیباً بن رہی ہے ایک ساتھ رہنے میں، اس سے گلو خلاصی ہو جائے گی اور اپنا زندگی آرام سے لوگ گزار سکیں گے. تو بہرحال فین کری تم اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو کسی بھی وجہ سے، کوئی ان کی بات، کوئی ان کی یعنی کوئی عادت، تو فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کا پہلو بھی رکھا ہو جو تمہارے حق میں دوسرے انداز سے بہتر ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر کسی کی کئی بیویاں ہیں مثال کے طور پر، یا ایک ہی بیوی ہے، اب اس کو چھوڑ کر وہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ پر کسی دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس عورت کو جس کو تم چھوڑنے کا خیال کر رہے ہو، اس کو تم نے ڈھیر سارا مال دے رکھا ہے. قنطار انبار کو کہتے ہیں، مال کا ایک انبار ہے، صرف یہی نہیں کہ تم نے مہر دیا ہے وقت کے اعتبار سے جو بھی طے ہوا ہو، تم نے صرف مہر نہیں دیا ہے بلکہ سونے چاندی کی شکل میں اور نقد کی شکل میں، مہر کے علاوہ بہت کچھ تم نے دے رکھا ہے، بہت زیادہ مال تم نے اس کو دے رکھا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو بھی چھوڑتے وقت اس سے کچھ واپس نہیں لو گے. فَلَا تَأْخُذُوا، یہ نہیں کہ تم نے ٹھیک ہے بھائی مہر تمہارا حق ہے وہ تم لے لو، باقی جو ہم نے دیا وہ تو ہمارا واپس کرو، ہم نے زیور دیا ہے وہ واپس کرو، ہم نے ہدیے تحفے دیے ہیں وہ واپس کرو، اور فلاں موقع پر کیش دیا تھا یہ ہم کو واپس کرو. یہ سب نہیں ہوگا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، خبردار کہ اس سے کچھ نہ لینا، یعنی کہ اچھا آدھا دے دو، اچھا تہائی دے دو، اچھا چوتھائی دے دو، نہ تہائی نہ چوتھائی نہ آدھا نہ پورا، کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس مال کو لینا چاہتے ہو اسے الزام لگا کر یا اور گناہ کی صورت میں؟ کھلا ہوا گناہ ہے یہ، اصل میں ہوتا ہی تھا جیسا کہ ابھی پیچھے بھی گزرا ہے کہ ایک صورت ہے مال واپس لینے کی، أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یا ان کی طرف سے اگر بدکاری پائی جا رہی ہے تو اس وقت تم اپنے دیے ہوئے مال کو واپس لے سکتے ہو. تو مال کو واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بدکار قسم کی ہے، بد اخلاق قسم کی ہے، اور ایسی ہے اور ایسی ہے، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو گویا در پردہ الزام لگا رہے ہو تم، جبکہ وہ بیچاری صاف ستھری ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ تم مال لے رہے ہو، سب کو معلوم ہوگا کہ بھائی انہوں نے واپس لیا ہے، تو اب واپس لیا سب کا ذہن اس طرف جائے گا، تم اپنی زبان سے کہو یا نہ کہو، کیونکہ یہی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اسی صورت میں مال لے کر عورت کو چھوڑا جاتا ہے جب وہ بدکاری کر بیٹھے. لہٰذا تم مال لے کر گویا ایک طرح سے در پردہ اس پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے بدکاری کی ہے. تو أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم اس پر الزام لگانا چاہتے ہو مال لے کر؟ وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ تو کھلا ہوا گناہ ہے کہ تم ایک باعصمت عورت کو یا کسی بھی شخص کو جب کہ اس نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا ہے تم اس پر الزام لگا دو، تم اس پر تہمت لگا دو. لہذا خبردار کہ ایسی صورت میں جب کہ تم دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کو جو کچھ بھی دے دیا ہو اس میں سے واپس مت لینا. پھر دو چیزیں یہ تو ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، ذرا خود ٹھنڈے دل سے سوچو تم کیسے لے سکتے ہو اس کو. تم نے جو کچھ بھی دیا، تھوڑی مقدار میں دیا ہو، بہت مقدار میں دیا ہو، جو بھی دیا، ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہو چکے ہو اور ایک دوسرے کے ہمراز اور ہم بستر بھی ہو چکے ہو، اور پھر ایسی صورت میں تم اس سے مال لینا چاہتے ہو. عقل سے کام لو. وقد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور پھر ان عورتوں نے تو تم سے ایک مضبوط قسم کا عہد و پیمان لے رکھا تھا. نکاح کے موقع پر اس عورت نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ پوری زندگی بتاؤ گے، اور ہمارے جو حقوق شریعت کے طور پر شریعت کی طرف سے تم پر لازم کیے جا رہے ہیں ایماندارانہ طریقے پر ان کو تم ادا کرو گے. اور تم نے قبول کر کے ایجاب یعنی قبلتو کہہ کر اس بات کا اعلان کیا تھا سب کے سامنے کہ ہاں میں تمام حقوق ادا کروں گا، میں تمام ذمہ داریوں کو پورا کروں گا. وہ سارے عہد و پیمان کہاں چلا گیا؟ اس کے عہد و پیمان کا بھی تمہیں خیال نہیں. تو ذرا سوچو تم کس منہ سے لینا چاہتے ہو اس کو اور کس انداز سے اس کو لینا چاہتے ہو. ایک طرف الزام بھی آئے گا، دوسری طرف کھلا ہوا گناہ بھی ہوگا، اور تیسری طرف یہ کہ یہ بے حیائی کی بات ہوگی کہ جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا خود تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو کسی بھی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے اس دیے ہوئے مال کو واپس لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے.
ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. ایک خرابی اور تھی عہد جاہلیت میں، اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. عہد جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کسی شخص کی مثال کے پاس دو چار بیویاں ہیں، یا چونکہ جاہلی دور میں کوئی گنتی تو تھی نہیں، 100 کر لی، 10 12 کر لی. جیسا کہ جب 4 کی تعداد آئی ہے اسلام میں کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی عورت، تو بعض افراد کی 10 بیویاں تھیں. نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری تو 10 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی 4 رکھو، باقی کو طلاق دو. ایک آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 5 بیویاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کسی ایک کو طلاق دے دو. یعنی جو بھی 4 سے اوپر گنتی ہے وہ اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کئی بیویاں ہوتی تھیں. اس شخص کے مرنے کے بعد جس طرح سے اس کی جائیداد تقسیم ہوتی تھی، منقولہ غیر منقولہ، روپے پیسے کی شکل میں وہ بھی تقسیم، کھیت اور باغات کی شکل میں، گھر اور مکان وغیرہ اس شکل میں وہ بھی تقسیم ہوتا، اسی طرح سے عورتوں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا. میراث میں عورتیں بھی چلی جاتی تھیں، ان کے حصے میں یہ وہ چلی گئی، اس کی بیوی، ان کے حصے میں وہ چلی گئی، ان کے حصے میں وہ چلی گئی. اس طرح سے عورتوں کی بھی گویا تقسیم ہو جاتی تھی میراث. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اچھا پھر وہ تقسیم کر لیتے تھے اور پھر خود ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوتیلی ماں کہہ لیا. حقیقی ماں سے تو خیر نہیں کرتے تھے نکاح، لیکن سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. کل تک ماں کہتے رہے، چاہے وہ دل سے کہتے ہو یا اوپری دل سے کہتے ہو، وہ اپنی جگہ پر ماں بہرحال تھی. باپ کے نکاح میں ہے تو وہ ماں ہے. اب اس ماں سے تم نکاح کرو گے، اس کو اپنی بیوی بناؤ گے. کیسی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ جس کو تم نے کل تک ماں کہا آج اس سے نکاح کرو گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، خبردار کہ تمہارے باپ نے جس سے نکاح کر لیا ہے اب تم اس سے نکاح نہیں کرو گے. یہاں پر کسی قسم کی شرط نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد تعلقات قائم ہوئے ہو نہ ہو، صرف نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اب وہ عورت بچوں کے لیے حرام ہوگی. کوئی لڑکا کسی بھی بیوی سے ہو، اب اس عورت سے جو باپ کے نکاح میں آ گئی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کو اپنی بیوی کے طور پر نہیں وہ کر سکتے. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، تمہارے باپ نے جس سے بھی نکاح کر لیا ہے اب اس سے تم نکاح نہ کرنا. پہلے جو کچھ ہوتا رہا الا ما قد سلف، پہلے جو کچھ ہوا وہ ہوا. اسلام کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی تم لوگوں نے کیا، تمہارے باپ دادا نے کیا، تمہارے بھائی بہنوں نے کیا، جو بھی کچھ جس نے بھی کیا وہ کیا ختم. لیکن آج کے بعد سے جب یہ آیت آئی، اب آج کے بعد سے اس طرح کی حرکت نہ ہونے پائے کہ تم اپنے باپ کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لے لو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قطعی طور پر غلط اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہوگا. انہ کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے کہ جس کو تم ماں سمجھتے رہے یا ماں کہتے رہے، یا نہیں بھی تم نے کہا لیکن تمہارے باپ کے نکاح میں تھی، وہ باپ کی منکوحہ تھی، تم نے اس کو اپنے نکاح میں لیا. یہ کھلی بے حیائی والا عمل ہے. ومقتا، خدا کو انتہائی ناراض کرنے والا عمل ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لے لیا جائے. وساء سبیلا، اور یہ بدترین قسم کا طریقہ ہے. یہ طریقہ اسلام کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے کہ باپ کی منکوحہ کو اپنی منکوحہ بنا لے اور اس کو رکھے. ہاں، جو کچھ اب تک ہو چکا اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. الا ما قد سلف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی اب وہ کل عدم، جو پچھلے نکاح ہوئے وہ سب کے سب ختم، اور جو ان سے اولاد ہوئی وہ گویا غلط قسم کی اولاد، ناجائز قسم کی اولاد، یہ نہیں کہا جائے گا. وہ سب ان سے رشتے ثابت رہیں گے اور ان کو جس طرح سے میراث ملنی چاہیے اپنے باپ سے اس طرح سے میراث ملے گی، اپنے ماں سے جو ملنا چاہیے وہ ملے گا. لیکن اب آج کے بعد سے کوئی بھی شخص اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. باقی آگے اور بھی دوسری وہ ہے محرمات، ان کا ذکر آئے گا. دوبارہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا جبر نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ان کا مال ہے یا ان کا جو حق ہے جس انداز سے بھی وہ انہی کا رہے گا، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ شوہر بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر. مہر کا معاملہ ہے اور خود چھوڑ دے اپنی خوشی سے بغیر کسی یعنی شوہر کے کہے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے نکاح ہوا، اب وہ شوہر کہتے ہیں بھئی نکاح وہ مہر کو معاف کر دو، وہ بیچاری شرما حضوری معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، اس وقت وہ معاف کر دیتی. تو ایسا معاف کرنا معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور اس نے مہر نہیں دے پایا تھا، وہ اس وقت اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی معاف کر دو مہر. وہ بیچاری اپنے غم میں ٹوٹی ہوئی ہے، اب اس سے مہر معاف کرایا جا رہا ہے، وہ اس وقت معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، چار کے سامنے ذلت اٹھائے گی، وہ معاف کرنے کی مجبوری ہے. تو وہ معاف کرنا بھی معتبر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف ہو گیا، وہ معاف نہیں ہوتا ہے. اس کو مہر دیا جانا چاہیے اس مرنے والے کی ترکے میں سے. پہلے اس کا حق ادا کیا جائے مہر کی صورت میں جو باقی ہے، اور اس کے بعد جو بھی
قرض وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے وہ ادا کیا جائے. یہ اس طرح سے معاف کرنا کہ جو گویا ایک طرح سے دباؤ ہوتا ہے، چاہے وہ اخلاقی دباؤ ہو چاہے اور کسی انداز کا، ایسی صورت میں اگر عورت معاف کر رہی ہے تو وہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے اور وہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا حساب ہوگا. لہذا اس کے سلسلے میں ہاں اپنی خوشی سے کل مہر معاف کر دے بغیر کہے ہوئے، یا آدھا یا جتنا بھی وہ سمجھے. اگر وہ چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو کھاؤ پیو مزے لے کر، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ جبر نہیں کیا جائے گا کسی طرح کا، اور ان کی ملکیت انہی کی رہے گی، اس میں کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو زبردستی تنگ نہ کیا جائے، ان کو روکا نہ جائے کہ وہ کسی سے نکاح نہ کریں کہ مال چلا جائے گا. یعنی ان کی پوری رعایت کی گئی، ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور مردوں کو خاص طور سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ خیال نہیں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں تو زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور آپس میں تال میل بھی اچھا ہوگا، اور اس کے اچھے اثرات ہماری نسل پر بھی پڑیں گے. اور اسی طرح سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی تکمیل دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہیں اور جہاں کہیں بھی ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا فرما. اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما. دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.